تو نماز پڑھنا ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی من مرضی کے مطابق پڑھ رہے ہیں. تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے جس طریقے سے تعلیم دی ہے اسی طریقے پر پڑھنا ضروری ہے. اس کتاب کے اندر آپ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا مکمل مسنون طریقہ، نبوی طریقہ آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے طہارت کے کچھ مسائل ذکر کیے گئے تھے. نماز کے لیے وضو شرط ہے ذکر کیا گیا تھا. بغیر وضو کے نماز درست نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. چاہے بندہ کتنا ہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کے اندر روئے گڑ گڑائے، لیکن بغیر وضو کے اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو اس نماز کی شریعت کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں. وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور پانی بھی پاک ہونا چاہیے. بس اوقات کسی کو غسل کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو جب تک وہ غسل نہ کرے تب تک اس کی نماز درست نہیں ہوگی. اگر وہ ناپاک ہے تو چاہے وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی، دونوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور پانی کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر پانی ناپاک ہو تو اس سے نہ وضو درست ہے نہ غسل درست ہے. لہذا ہمیں سب سے پہلے پانی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ شریعت کی نظر میں کون سا پانی پاک ہے اور کون سا ناپاک. گزشتہ درس میں پاک پانی کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے ذکر آئی تھی. پاک پانی کون کون سے ہیں ان کی کچھ تفصیل گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ کن کن چیزوں سے یہ پانی ناپاک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے پانی کا جس طرح پاک ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے جسم کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے جہاں پر ہم نماز پڑھیں گے. ان میں سے کوئی بھی چیز ناپاک ہو نماز درست نہیں ہوگی. مثلا وضو تو پاک پانی سے ہم نے کیا، لیکن جسم میں ناپاکی لگی ہوئی تھی، نجاست لگی ہوئی تھی، نماز درست نہیں ہوگی. جسم پاک تھا لیکن کپڑے میں نجاست لگی ہوئی تھی، پیشاب لگا ہوا تھا، پاخانہ یا اور بھی دوسری چیزیں جو نجس ہیں ان میں سے کوئی چیز لگی ہو، نماز درست نہیں ہوگی. اسی طرح جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے پانی، جسم، کپڑا یا زمین ناپاک ہو سکتی ہے.
تو ان ناپاک چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پانی کو پاک رکھ سکیں، اپنے جسم کو پاک رکھ سکیں، کپڑے کو پاک رکھ سکیں، اس جگہ کو پاک رکھ سکیں جہاں پر نماز پڑھنی ہے اور ہماری نماز درست ہو۔ سب سے پہلی چیز جو ناپاک ہے اور ان چیزوں کو ناپاک کر سکتی ہے وہ ہے انسان کا پیشاب اور پاخانہ۔ انسان کا پیشاب اور پاخانہ یہ دونوں نجس ہیں اور یہ پانی کو، جسم کو، کپڑے کو، زمین کو ناپاک کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کے ناپاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر جب ہم یہ حکم لگائیں گے کہ یہ ناپاک ہے تو ناپاک ہونے کا حکم ہم اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اصل یہ ہے ہر چیز کے اندر کہ وہ پاک ہے، ہر چیز کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، اسے پاک ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اصل ہے۔ ناپاک اگر اسے آپ ثابت کر رہے ہیں تو دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پر یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہم کہیں گے کہ پاک ہے۔ یہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کہیں گے کہ پاک ہے۔ پاک ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اصل ہے۔ خلاف اصل اگر کوئی حکم لگائے اور کہے نہیں یہ ناپاک ہے تو ہم کہیں گے ناپاک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سبب ذکر کریں یا دلیل ذکر کریں؟ تو جب تک وہ علت یا دلیل ذکر نہ کریں اسے ہم ناپاک نہیں مان سکتے۔ تو پیشاب اور پاخانہ انسان کا ہم نے کہا کہ یہ ناپاک ہے، تو ناپاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی متعدد دلیلیں ہمیں سنت رسول کے اندر ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بول الغلام ينضح وبول الجاریۃ یغسل۔ بچے کا پیشاب اگر لگ جائے تو بس اس پر چھینٹے مارے جائیں گے، پانی کا چھینٹا مار دیا پاک ہو جائے گا، لیکن بچی کا پیشاب ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسے دھولا جائے گا، پانی سے دھلنا پڑے گا تب وہ پاک ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اسی وجہ سے یا تو اس پہ چھینٹا مارنے کی بات آئی یا دھلنے کی بات آئی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو چیزیں ناپاک ہیں ان کو پاک کرنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، ہر ناپاک چیز کے پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے اسے پاک کرنے کا؟ جو شریعت نے ہمیں بیان کیا ہے وہ طریقہ۔ تو ہر چیز کو اپنے عقل سے ہم ناپاک بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت، اور اس ناپاک کو پاک کرنے کا وہی طریقہ معتبر ہوگا جو شریعت کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ہم نے اختیار کیا تو وہ طریقہ معتبر نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اسی حدیث کے اندر دونوں ناپاک چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ بیان کیا گیا۔ بچے کے پیشاب پر چھینٹا مار دے کافی ہے، لیکن بچی کے پیشاب کے ساتھ بھی یہی طریقہ استعمال کرے تو ناپاک رہے گا، وہ پاک نہیں ہوگا، اس کو دھلنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش ہوا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص دیہات سے جو شہر کے تہذیب و ثقافت سے واقف نہیں تھا، مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ اکرام نے اسی حالت میں اسے ڈانٹنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لوگوں کو کہ انہیں فارغ ہونے دیں، انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دلیل ہے کہ اس شخص کے ساتھ بھی آپ نے سختی نہیں کی، اور اس کا بہت اچھا اثر بھی ہوا۔ نیز اس حالت میں اللہ کے رسول اگر اسے روکتے تو طبی ناحیے سے بھی اچانک پیشاب کو روکنا جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور ساتھ میں اگر روکنے کی کوشش بھی کرتے
تو ابھی صرف پیشاب ایک جگہ پہ تھا، یہ متعدد جگہوں پر پھیل جاتا تو فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ انہیں فارغ ہونے دے، نہ روکے۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول، ایک بالٹی طلب کیا اور پھر وہاں پر پانی بہانے کے لیے کہا۔ اس طریقے سے وہ زمین پاک ہو گئی۔ پتہ چلا کہ کپڑے پر پیشاب لگے اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ، زمین پر پیشاب لگے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ۔ فرق واضح ہوا ہے بالکل؟ اب اس زمین پر آپ نے ایک بالٹی پانی بہا دیا تو ابھی بھی تو وہ پانی وہیں پر موجود ہے، پیشاب تو وہیں پر موجود ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اب یہ پاک ہے۔ شریعت کی نظر میں اب یہ کیا ہے؟ پاک ہے، وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں تھا کیونکہ یہ ناپاک زمین تھی۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، اگر ناپاک نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اسے دھلنے کا حکم نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا وطی احدکم بنعلیہ الاذی فان التراب له طہور، اگر کوئی شخص اپنے جوتے سے کسی ناپاکی کو روندے، یعنی زمین پر، سڑک پر گندگی پڑی ہوئی ہے اور جوتے سے کسی نے اس کو رون دیا تو جوتے میں ناپاکی لگ جائے گی؟ نہیں لگ جائے گی، گندگی لگ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فإن التراب له طہور، اس کے بعد جو پاک زمین ہے جس میں وہ چلے گا، یہ پاک زمین اس گندگی کو ناپاک کر دے گی۔ اب اسے دھلنے کا حکم نہیں دیا تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ۔ دیکھیں، پاک ناپاک ہر چیز ہے، لیکن ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ شریعت کی نگاہ میں الگ الگ ہے، ہر ایک کے اندر ایک ہی طریقہ استعمال نہیں کیا گیا، تو اس میں تخفیف ہے، آسانی ہے۔ صرف پاک زمین پر اس کے بعد چلے تو اس جوتے کو پاک مانا جائے گا۔ یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے کہ گندگی پاخانہ یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اگر ناپاک نہ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے فإن التراب له طہور، کہ پاک زمین اس گندگی سے اسے ناپاک کر دے گی، پاک کر دے گی۔ ناپاک تھی تب نہ پاک کرنے کی بات آئی، تو اس کا مطلب کہ یہ چیز ناپاک ہے۔ اسی طرح مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے پیچھے صحابہ اکرام بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکال دیے، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ یہ کمال اتباع کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام بغیر سوچے سمجھے اللہ کے رسول کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے، یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کیوں اللہ کے رسول نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا ہے کافی تھا صحابہ اکرام کے لیے اتنا۔ اللہ کے رسول کو دیکھا، فوراً نماز کی حالت میں انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا اتارتے ہوئے، ہم نے اتار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے اتارے، آپ کے جوتوں میں تو گندگی نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے کیوں اتارا، ہم نے اتباع میں اتارا۔ اللہ کے رسول نے ان کے جواب کے بعد کہ ہم نے آپ کو دیکھ کر اتار دیا تھا، کچھ نہیں کہا۔ اور یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ گندگی جو ہے یہ ناپاک ہے، اگر ناپاک نہ ہوتی تو اللہ کے رسول نماز کی حالت میں اپنے جوتے نہیں اتارتے۔ تو یہ سب احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کا پیشاب و پاخانہ ناپاک ہے۔ ہم بار بار انسان کا کہہ رہے ہیں کیونکہ دوسرے اور بھی مخلوقات ہیں جن کے پیشاب و پاخانے ہوتے ہیں، ان کا حکم انسان کے پیشاب و پاخانے کا حکم نہیں ہے۔
وہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ. تو یہ حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا پیشاب و پاخانہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. چاہے یہ پانی میں گر جائے، کپڑے پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے یا زمین پر، ناپاک کر دیتی ہے. اس سے پانی کو، جسم کو، کپڑے کو، زمین کو پاک رکھنا ضروری ہے. دوسری چیز ہے حیض کا خون. خواتین کے حیض کا خون جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں ناپاک ہے. جب حیض کا خون کہا جا رہا ہے اس کا مطلب کہ دوسرا خون الگ حکم ہے اس کا. جسم کٹ جائے کہیں پر خون نکلنے لگے گا تو اس خون کا حکم الگ ہے اور حیض کے خون کا حکم الگ ہے. اور جو حیض کے خون کا حکم ہے وہی نفاس کے خون کا حکم ہے. حیض کا خون اور نفاس کا خون دونوں کا حکم ایک ہے. دونوں کے دونوں ناپاک ہیں. اور ان دونوں کے ناپاک ہونے کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں فرماتی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افادع الصلاۃ. اللہ کے رسول مجھے حد سے زیادہ استحاضے کا خون آتا ہے. استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ استحاضہ کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے خواتین کو جو خون آتا ہے. ایک ہے اللہ رب العالمین کا سسٹم کہ ہر مہینے خواتین کو 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن جس کی جو عادت ہو وہ خون آئے گا. یہ ایک پیریڈ ہے، ہر مہینے آنا ہے اسے. اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے خواتین کو پیدا کیا ہے. لیکن یہ اصل خون جو حیض کا ہے اس کے علاوہ بھی بسا اوقات بیماری کی وجہ سے خون آتے رہتا ہے. یہ بیماری کا خون حیض کا خون نہیں ہے، اس کا حکم الگ ہے اور حیض کے خون کا حکم الگ ہے. اسے استحاضہ کہتے ہیں. جو بیماری کا خون ہوتا ہے اسے حیض نہیں کہتے، اسے شریعت کی اصطلاح میں استحاضہ کہتے ہیں. تو استحاضہ مطلب بیماری والا خون. یہ خاتون جو تھی صحابیہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ کے رسول مجھے استحاضے کا خون آتے رہتا ہے، کیا اس وجہ سے میں نماز پڑھنا ترک کر دوں؟ جس طرح حیض کی حالت میں خواتین کے اوپر نماز نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھے، تو کیا استحاضے کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ترک کر دیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھا انہوں نے. فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة وليس بالحيضة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رگ کی خرابی کی وجہ سے خون آتا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے آتا ہے، یہ حیض نہیں ہے. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب حیض کا خون آئے تو اس وقت نماز ترک کر دو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اور جب خون آنا بند ہو جائے تو کیا کرو؟ یہ لفظ محل شاہد ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے. اس کی دلیل یہ لفظ ہے اللہ کے رسول کا. فرمایا فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، جب خون آنا بند ہو جائے تو اس وقت کیا کرو؟ اس خون کو دھل لو. تو اللہ کے رسول نے دھلنے کا حکم دیا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ناپاک تھا تبھی اللہ کے رسول نے دھلنے کا حکم دیا. اگر ناپاک نہ ہوتا تو دھلنے کا حکم نہیں دیتے. کہا فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، جب خون آنا بند ہو جائے دھل لو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو. اسی طریقے سے ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن دم الحیض یکون فی الثوب. اللہ کے رسول کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حیض کا خون کپڑے میں لگ جاتا ہے، کیا کریں اس وقت؟ ام قیس بنت محصن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حیض کا خون کیا ہوتا ہے، کپڑے میں لگ جاتا ہے، اس وقت ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ حکیہ بضلع واغسلیہ بماء وسدر، پہلے اسے ایک لکڑی سے کھرچ دو اور پھر اسے پانی سے اور بیر کی پتی سے دھلو۔ بیر کی پتی کے اندر ایک عجیب تیزابیت ہوتی ہے اور اس کے اثر کو زائل کر دیتی ہے، طبی ناحیے سے جو اس میں نقصان ہو سکتا ہے، بیر کی پتی کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ان تمام جراثیم کو وہ مار دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا، وہاں پر طبی ناحیے سے جو نقصان ہو سکتا تھا اس کا علاج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر کپڑے پر لگ جائے حیض کا خون تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پانی سے دھلنا پڑے گا۔ دھلنے کا حکم اللہ کے رسول نے دونوں خواتین کو دیا، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ حیض کا خون ناپاک ہے، کپڑے میں لگ جائے، جسم میں لگ جائے یا پانی میں گر جائے تو ان چیزوں کو وہ ناپاک کر دیتی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے حیض کے خون کی نجاست پر اجماع نقل کیا ہے تمام علماء کا، یہ کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے، تمام علماء کے نزدیک حیض کا خون یہ ناپاک خون ہے۔ یہاں ایک چیز غور کریں، ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں آ کر پوچھ رہی ہے اور اپنے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ شرم و حیا والی باتیں ہیں، یہ تھوڑے پوچھنے والی باتیں ہیں، حالانکہ انہی کی زندگی پر آپ غور کریں، وہ اپنی عملی زندگی میں بے شرمی کی انتہا پر اتر جاتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر انہی کی زندگی انہی چیزوں میں گزرتی ہیں۔ نہ ان کی خواتین پردہ کرتی ہیں، نہ جن چیزوں کو دیکھنا اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، نہ جن خواتین کے ساتھ بات چیت کرنا حرام قرار دیا ہے ان سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی حرمت کی، شریعت کی دھجی اڑاتے رہتے ہیں، اور جہاں دین سیکھنے کی بات آئے بڑی شرم و حیا انہیں محسوس ہوتی ہے۔ یہ تناقض ہے زندگی کے اندر۔ حقیقت میں شریعت کو سیکھنے کے لیے شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے۔ شرم و حیا کی جو بات ہے تو یہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے محمود، ایک ہے مذموم۔ حیا اچھی بھی ہے اور حیا بری بھی ہے، اس کی دو قسم ہے، حیا محمود بھی ہے، حیا مذموم بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بعض نصوص میں حیا کا ثبوت ہے اور بعض نصوص میں حیا کی نفی ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر وارد ہے، ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم، کہ تمہارا پروردگار انتہائی زیادہ شرم و حیا کرنے والا۔ اذا رفع یدیہ الیہ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے اسے شرم و حیا محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے حیا کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرم و حیا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول، اپنا سوال پیش کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر پہلے تمہید باندھتے ہوئے کہتی ہیں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے شرم و حیا محسوس نہیں کرتا۔ اس کے بعد اپنا سوال رکھتی ہے کہ اگر خواتین کو احتلام ہو جائے تو کیا ان کے اوپر بھی غسل ہے؟ جیسے مردوں کو احتلام ہو جائے، خواب میں منی کا خروج ہو تو جس طرح مردوں کے اوپر غسل ہے، کیا خواتین کے اوپر بھی اسی طرح غسل ہے؟
تو یہ سوال کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے شرم و حیا نہیں کرتا۔ وہاں پر ہے کہ شرم و حیا کرتا ہے اور یہاں پر ہے کہ شرم و حیا نہیں کرتا، دونوں کا اللہ رب العالمین کے بارے میں ثبوت ہے، کرنے کا بھی نہیں کرنے کا بھی۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ شرم و حیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کہیں کرنا چاہیے کہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو شرم و حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محمود اور ایک ہے مذموم۔ شرم و حیا محمود کون سی ہے؟ ایک انسان اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کرنے میں شرم و حیا محسوس کرے، یہ انتہائی بہترین حیا ہے، یہ مطلوب ہے مومن سے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایمان کا ایک عظیم، ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے شرم و حیا کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے پاس شرم و حیا نہ ہو تو جو مرضی وہ کرو۔ ایک انسان کو گناہ کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ یہی شرم و حیا۔ بس اوقات نفس امارہ اسے کسی گناہ پر ابھارتا ہے، یہ کام کر لو، لیکن نہیں کرتا، کیوں؟ ابھی پکڑا جاؤں گا تو لوگوں کے سامنے بڑی بے عزتی ہوگی، تو اس وجہ سے وہ شرم و حیا کرتے ہوئے گناہ کے کام سے رکا رہتا ہے۔ تو یہ شرم و حیا اچھی چیز ہے نہیں ہے؟ اگر انسان شرم و حیا کی وجہ سے گناہ سے رکا رہے، ایک انسان چاہتا ہے کہ کوئی گندی چیز دیکھوں لیکن اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، اس وجہ سے شرم و حیا کی بنا پر کیا کرتا ہے؟ رکا رہتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی صفت ہے۔ اگر یہ شرم و حیا کسی کے پاس ہے جو انسان کو گناہ سے روک کر رکھے، یہ بہت اچھی صفت ہے۔ لیکن ایک شرم و حیا ہے مذموم شرم و حیا۔ وہ کون سی شرم و حیا ہے؟ ایک انسان علم حاصل کرنے سے اس لیے رکا رہے کیونکہ سوال کرنے سے انہیں شرم و حیا محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی علم حاصل کروں، میں اس قبیلے کا سردار ہوں، کروڑ پتی ہوں، اتنا اونچا میرا مقام ہے، اور مسجد میں درس میں بیٹھنے والے غریب فقیر لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی بیٹھوں؟ نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، میری حویلی پر آ کر انہیں درس دینا پڑے گا، عام لوگوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ شرم و حیا محسوس ہوتی ہے۔ اچھی چیز ہے یہ شرم و حیا؟ یہاں پہ یہ شرم و حیا بری ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انصاری خواتین کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء من تعلیم دینہن، کہ یہ انصاری خواتین کتنی بہترین ہیں، دین سیکھنے کی وجہ سے شرم و حیا ان کی رکاوٹ نہیں بنتی، شرم و حیا کی وجہ سے یہ دین سیکھنے سے پیچھے نہیں رہتی۔ جب بھی ان کو شرعی مسائل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلا جھجک آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے دائرے میں اپنے دینی مسائل پوچھتی ہے، اور علم و بصیرت کی بنا پر اللہ کی شریعت پر عمل کرتی ہے۔ تو یہ شرم و حیا مذموم ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کی شریعت سیکھنے میں شرم و حیا محسوس کرے اور اس بنا پر سوال نہ کرے اور جہالت کی بنا پر غلط عمل کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان طہارت کے مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہر ایک کو ہے، اور ہر ایک کو روزانہ عمل کرنا ہے۔ اب اس کے پاس دو صورت ہے، یا تو سوال کر کے علم و بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرے، یا شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہ کرے، ان مسائل کے تعلق سے جاہل رہے اور بلا علم غلط عمل کرے زندگی بھر۔ کون سی چیز اچھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسے شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، یہاں پر اسے پوچھنا چاہیے، اس طرح کے دروس میں بیٹھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، کیونکہ ضرورت ہر ایک کو ہے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کے اندر بلکہ اپنے گھروں کے اندر بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام کو چاہیے کہ اس چیز کو فروغ دیں۔ صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، آپ پائیں گے کہ انتہائی شرم و حیا کرنے والے تھے، لیکن جہاں شریعت سیکھنے کی بات آئے بالکل بھی نہیں، شریعت سیکھنے کے معاملے میں لیکن فحش نہیں،
ایسا نہیں کہ شریعت کے آڑ میں آپ فحش کلامی شروع کریں. ادب کے دائرے میں سنجیدہ انداز میں اللہ کی شریعت بیان کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ کی شریعت سیکھنا بھی ضروری ہے ہر ایک کے لیے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے بیٹے کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جمعہ کا دن ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ حمام میں ہے، غسل کر رہے ہیں. باہر سے آواز دیتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ غسل جنابت کا ہے یا جمعہ کا غسل ہے. ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے سوال کر لیے تو پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. یہ کتنا بے شرم باپ ہے، اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ جنابت کا غسل ہے یا جمعہ کا غسل ہے. صحابہ اکرام شریعت کے معاملے میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں شرم و حیا نہیں کرتے تھے. بیٹے نے کوئی تردد نہیں کیا، نہیں اپنے والد کو کہا کہ کیا ابو یہ سب سوال اپنے بیٹے سے کرتے ہیں، نہیں کہا. وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ کہا کہ ابو یہ جنابت کا غسل ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹے ایک غسل اور کرنا جمعہ کی نیت سے. اگر نہ پوچھتے تو بیٹے کو مسئلے کا علم نہیں رہتا اور صرف جنابت کا غسل کر کے نکل جاتے، جمعہ کا غسل ان کا رہ جاتا. تو شریعت کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. جب لوگوں کو حقیقت کا علم ہوگا تو وہ پھر دین کے مسائل سیکھنے کے لیے کھلم کھلا آ کے علماء سے پوچھیں گے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کا شرعی حل کیا ہے. تو یہ چیز عام ہونی چاہیے شریعت سماج اور معاشرے کے اندر. دین کی تعلیم عام ہو، جہاں پر شرم و حیا مطلوب ہے وہاں پر شرم و حیا کریں، جہاں پر شرم و حیا مطلوب نہیں ہے وہاں پر شرم و حیا معیوب چیز ہے. تو یہ دونوں خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں پوچھتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں. دو چیزیں گزری پتہ چل گئی کہ ناپاک ہیں. تیسری چیز ہے ودی اور چوتھی چیز ہے مذی. ودی اور مذی یہ دونوں چیزیں ناپاک ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ودی کہتے ہیں پیشاب کے وقت جو پیشاب کے علاوہ گاڑھا مادہ نکلتا ہے اسے ودی کہتے ہیں، اور یہی مادہ اگر جماع کے وقت یا جماع کا تصور ذہن میں آئے اس وقت نکلے تو اسے مذی کہتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. پیشاب کے وقت نکلے اسے ودی کہتے ہیں اور جماع کے وقت یا جماع کا تصور جب ذہن میں آئے اس وقت نکلے اسے مذی کہتے ہیں شریعت میں. یہ دونوں کے دونوں ناپاک ہیں اور ان کے ناپاک ہونے کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، صحابہ اکرام کے آثار میں موجود ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مذی کا شکار تھا، تو ایک شخص کو، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کر میرے بارے میں سوال کرے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے پوچھے کہ مذی کی وجہ سے کیا شریعت نے حکم دیا ہے. جا کر انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ توضأ واغسل ذکرک، کہ وضو کرو اور اپنے پیشاب کے راستے کو دھو لو. تو اللہ کے رسول نے دھلنے کا حکم دیا. اس بات کی دلیل ہے کہ مذی ناپاک ہے. اگر ناپاک نہ ہوتا تو اللہ کے رسول دھلنے کا حکم نہیں دیتے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے لیغسل ذکرہ وانثییہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیشاب کے راستے کو اور اپنے خصیتین کو دھل لے. ایک اور حدیث میں ہے من المذی الوضوء ومن المنی الغسل، کہ اگر مذی کا خروج ہو تو اس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے اور منی کا خروج ہو تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے. یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مادہ جو نکلتا ہے چاہے پیشاب کے وقت نکلے یا جماع کے وقت نکلے یہ ناپاک ہے اور اسے دھلنا ضروری ہے. لیکن اس کے دھلنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تخفیف آئی ہے. سہل بن حنیف
رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کنت القا من المدی شدۃ وعنا، مجھے حد سے زیادہ مدی کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی، فکنت اکثر منہ الغسل، جب بھی اس طرح مدی کا خروج ہوتا میں کیا کرتا؟ غسل کرتا۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسألتہ عنہ، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ مدی کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ انما یجزئک من ذلک الوضوء، آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو کر لینا آپ کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا کہ منی کے خروج سے تو غسل واجب ہوتا ہے، لیکن مدی کے خروج سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فقلت یا رسول اللہ کیف بما یصیب ثوبی منہ، اللہ کے رسول یہ تو پتہ چل گیا کہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو کر لینا کافی ہے، لیکن اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو کیسے پاک کروں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں کہا یکفیک ان تأخذ کفا مما فتنضح به ثوبک حیث ترى انه اصاب منه، تمہارے لیے بس اتنا کافی ہوگا کہ ایک چلو پانی لو، یکفیک تأخذ کفا مما، کف کہتے ہیں چلو کو، تمہارے لیے کافی ہوگا کہ ایک چلو پانی لو، فتنضح به ثوبک، اور اس چلو پانی سے اپنے کپڑے پر چھڑک دو، بس اسے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کپڑے پر چھڑک دو، اتنا کافی ہے۔ کہاں پر؟ حیث ترى انه اصاب من، جہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ وہاں پر مدی لگا ہوا ہے، کپڑے کے جس حصے میں تمہیں اندیشہ ہے کہ یہاں پر مدی لگا ہوگا، وہاں پر کیا کرو؟ تم پانی سے بس اسے چھڑک دو۔ تو نضح کا حکم دیا، نضح کہتے ہیں پانی چھڑکنے کو، اور غسل کہتے ہیں پانی سے دھلنے کو، تو اللہ کے رسول نے پانی چھڑک دینا کافی قرار دیا۔ تو اس کا پاک کرنے کا طریقہ آسان ہے، اس کو صرف پانی سے چھڑک دیا جائے تو کافی ہوگا، اسے پانی سے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے جو ناپاک ہے شریعت کی نگاہ میں، وہ ہے مردار جانور۔ مردار جانور کیا مطلب؟ مردار جانور کا یعنی وہ جانور جو اپنے آپ مر گیا ہو، اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، طبیعی موت کی وجہ سے، نیچرل موت کی وجہ سے بہت سارے جانور مر جاتے ہیں، بس اوقات ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں، دیوار گر جائے مر جاتے ہیں، متعدد اسباب کی بنا پر جیسے انسانوں کو موت ہوتی ہے، جانوروں کو بھی موت ہوتی ہے، اور ایک طریقہ اس کے مرنے کا یہ ہے کہ اسے ذبح کیا جائے۔ تو اگر ذبح نہ کیا جائے، کسی دوسرے سبب سے اس جانور کو موت واقع ہوئی ہے، تو اس جانور کو مردار کہتے ہیں۔ اگر ذبح کیا جائے تو مردار نہیں ہے، بغیر ذبح کے اگر موت واقع ہو گئی ہے تو وہ مردار ہے، چاہے وہ جانور حلال ہو چاہے وہ جانور حرام ہو۔ مثال کے طور پر بکری ہے، حلال جانور ہے، اسے آپ ذبح کریں تو مردار نہیں ہے، وہ اپنے آپ مر جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ مردار ہے۔ شریعت میں اس کو میتہ کہتے ہیں۔ تو میتہ کس جانور کو کہا جائے گا؟ جسے ذبح نہ کیا گیا ہو اور مر چکا ہو، چاہے وہ جانور حلال ہو یا حرام ہو۔ جیسے مرغی ہے، حلال جانور ہے، اپنے آپ مر جائے تو اب یہ اپنے آپ مر جانے کے بعد ناپاک ہے شریعت کی نظر میں۔ بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مرغی مری ہوئی ہو، بکری مری ہوئی ہو، حلال جانور ہے، جب تک زندہ تھا پاک تھا، اب مرنے کے بعد وہ ناپاک ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ شریعت ہے، یہاں پر ہم عقل استعمال نہیں کر سکتے کہ کیسے جب تک زندہ تھا پاک تھا، مرنے کے بعد ناپاک کیسے ہو گیا ہو، آخر اس میں ناپاکی کہاں سے آ گئی؟ اللہ رب العالمین کی شریعت یہی ہے
کہ جب تک زندہ تھا پاک تھا، جب تک وہ جیسے وفات ہوئی وہ ناپاک ہو گیا. تو اس کو میتہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو ہم مردار کہتے ہیں. تو یہ ناپاک ہے. اس کی دلیل کیا ہے ناپاک ہونے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دبغ الاحاب فقد طہور. طہور کا لفظ دلیل ہے کہ یہ اس سے پہلے ناپاک تھا، نجس تھا. اگر پہلے سے یہ تھا، طاہر تھا، تو پھر طہور کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اذا دبغ الاحاب، جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے، فقد طہور، تو یہ پاک ہو جاتا ہے. دباغت دینے کے بعد وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے. احاب کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. جلد بھی چمڑے کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے جلد نہیں کہا، احاب کا لفظ کہا. اور احاب کسے کہتے ہیں؟ احاب کہتے ہیں جلد المیتہ کو. احاب کہتے ہیں جلد المیتہ، یعنی مردہ جانور کا چمڑا. مردہ جانور کا چمڑا ہو تو اس کے لیے عربی میں احاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس حدیث میں احاب کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مردہ جانور ہو تو اس کا چمڑا ناپاک ہے. اور چمڑا ناپاک ہے تو گوشت بھی بدل جاؤ ناپاک ہے. انسان فائدہ اسی چمڑے سے اٹھا سکتا ہے. ٹچ وہی چمڑا ہی ہوتا ہے جسم سے، کپڑے سے. ظاہر سی بات ہے کہ گوشت تو ٹچ نہیں ہوگا، چمڑا اوپر ہے، بلکہ چمڑے کے اوپر بال ہیں تو وہ ٹچ ہوں گے. تو یہ ناپاک ہے. اب اگر کسی کے گھر میں کوئی بکری مر گئی ہے، مرغی مر گئی ہے، اب اسے اٹھا کر وہ لے جا رہا ہے پھینکنے کے لیے، ہاتھ سے ٹچ ہو رہا ہے، کپڑے سے بھی ہو سکتا ہے ٹچ ہو جائے، تو اب کیا ہو جائے گا؟ اسے دھلنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ناپاک ہے. اگر اس میں گیلاپن ہے، بھیگا ہوا ہے جانور، اور آپ کے کپڑے سے اس کو ٹچ ہوا اور اس کا اثر کپڑے پر آ گیا ہے، تو یہ ناپاکی کا اثر آپ کے کپڑے پر آ گیا ہے. اب اسے دھلنا ضروری ہے کیونکہ یہ ناپاک تھا. اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت ہے، سور کا، پگ کا جو گوشت ہے یہ ناپاک ہے، حرام بھی ہے، ساتھ میں ناپاک بھی ہے. اگر پانی پر گر جائے یا کپڑے یا جسم کو ٹچ ہو جائے، اللہ نہ کرے ٹچ ہو، لیکن کسی کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ ناپاک ہو جائے گا. اور اس کی دلیل ہے قرآن کریم کی آیت قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ. لحم خنزیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ یہ لحم خنزیر کیا ہے؟ یہ ناپاک ہے. تو خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت یہ ناپاک ہے. اللہ رب العالمین نے اسے ناپاک کہا. لہذا کپڑے پر یا جسم یا پانی میں گر جائے تو ان چیزوں کو یہ ناپاک کر سکتا ہے. اسی طرح کتا ہے، یہ ناپاک ہے. کوئی کتا جیسے برسات کے دنوں میں بھیگا ہوا رہتا، آپ گزر رہے تھے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے آیا اور آپ کے کپڑے کو ٹچ کر گیا، اس کا اثر آپ کے کپڑے پر آ گیا، ناپاک ہو گیا یہ کپڑا. اب اسے دھلنا ضروری ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، نجس عین ہے. وہ اس کا جسم، جہاں تک اس کے لعاب کی بات ہے، تھوک کی بات ہے، تو یہ انتہائی درجے کا ناپاک ہے. اور اس کے دھلنے کا طریقہ شریعت کی نظر میں الگ ہے. اس کے دھلنے کا طریقہ الگ ہے، پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور دوسری چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے. انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ یہ تمام ناپاک جو چیزیں ہیں ان کو کیسے ہم پاک کریں گے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ان مسائل کو سمجھا کر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہر کوئی علم و بصیرت کی بنا پر ان چیزوں پر عمل کر سکے. اس کے ناپاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، جب تمہارے برتن میں سے کوئی کتا پی لے
تو اسے 7 مرتبہ دھلے. اور بعض روایتوں میں مزید تفصیل ہے، اولاہن بالتراب، کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھلے. تو یہ ہے اس کے پاک کرنے کا طریقہ. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، کہ اگر تمہارے برتن میں کوئی کتا منہ مار دے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ اسے دھلے، جن میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھلے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کتا ناپاک ہے. 8ویں چیز ہے ناپاک ہونے کی، درندے کا گوشت، جیسے شیر ہے، بھالو ہے، چیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ درندے ہیں جو پھاڑ کر کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کو یا انسانوں کو. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درندہ کہتے ہیں اپنی زبان میں. عربی میں انہیں سباع کہتے ہیں. تو یہ درندے جو ہیں یہ ان کا گوشت ناپاک ہے، حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے. اور اس کی دلیل ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا پانی کے بارے میں کہ اس میں آ کر چوپائے اور درندے بھی پانی پیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس پانی کا حکم کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 2 کلے سے زیادہ ہو تو اس میں گندگی اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی وہ پاک رہتا ہے پانی. 2 کلے سے مراد کیا ہے؟ اس کی متعدد تفسیر ہے حدیث کی کتابوں میں، شرح حدیث کی کتابوں میں. اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ ہو، پانی قلیل مقدار میں نہ ہو، کثیر مقدار میں ہو، تو ایسی صورت میں نجاست اثر انداز نہیں ہوتی. اگر نجاست قلیل ہو، کم مقدار میں ہو، اور پانی بہت زیادہ مقدار میں ہو، تو اس نجاست کا اثر اس پانی پر ہوگا؟ نہیں ہو پائے گا. اگر نہ ہو اثر تو پانی پاک مانا جائے گا، یہ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے گدھے کا گوشت ہے، گدھے کا گوشت بھی ناپاک ہے. گدھا فی نفسہ ہی، اس کے اوپر اگر کوئی شخص بیٹھے تو کیا ہے اس کا حکم؟ جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیا کرتے تھے؟ متعدد احادیث کے اندر ہے، لیکن اس کا گوشت ناپاک ہے. کیوں؟ وہ پاک، اس کا گوشت ناپاک؟ اللہ عالم. اللہ رب العالمین نے اسے پاک کہا، اسے ناپاک کہا. ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ پاک اور ناپاک ہونے کا فیصلہ عقل سے نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے اسے بس ہمیں تسلیم کرنا ہے. اپنے عقل سے کسی کے پاک اور کسی کے ناپاک ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فانہا رجس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا لوگوں کے درمیان کہ اللہ اور اس کے رسول پالتو گدھے کے گوشت سے تمہیں منع کرتے ہیں کیونکہ یہ ناپاک ہے. تو حدیث کے اندر صراحت آئی گوشت کے بارے میں، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، یہ گوشت ناپاک ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ گوشت ناپاک ہے. جب اعلان ہوا تو کیا ہوا؟ فَأُكْفِيَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. اس وقت ہانڈیوں میں گوشت پک رہا تھا. جیسے ہی اللہ کے رسول کا یہ فرمان صحابہ کرام نے سنا فوراً اسے اڑیل دیا. ایسا نہیں کہ ابھی ایک مرتبہ تو کھا لے کم از کم، جو پک چکا ہے آگے سے پرہیز کریں گے، نہیں، فوراً اسے اڑیل دیا اور انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا. تو یہ حدیث چونکہ اس میں صراحت آئی ہوئی ہے فَإِنَّهَا رِجْسٌ،
اس لیے کہا جائے گا کہ یہ ناپاک ہے۔ آخری چیز ہم بیان کریں گے نجاست میں، جن چیزوں کے بارے میں ابھی کہا گیا، جن جانوروں کے بارے میں ابھی کہا گیا کہ یہ جانور ناپاک ہے، حرام ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر ایک مزید حکم ہے کہ ناپاک ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر حرام چیز ناپاک ہو، ہر حرام چیز ناپاک ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ جسم کو ٹچ کر جائے تو آپ کا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ اس پہ بیٹھ گئے اس جانور پر، جیسے ہاتھی، کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے بالاجماع، لیکن اگر کوئی بیٹھ جائے اس کے جسم کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے تو کیا ناپاک ہو جائے گا؟ ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہے۔ لیکن گوشت ناپاک ہے کیونکہ درندے میں آتا ہے وہ، تو گوشت کا حکم الگ ہے، چمڑے کا حکم الگ ہے۔ جو چیز شریعت کی نگاہ میں ناپاک ہے بس اسی کو ہم ناپاک کہیں گے، اپنی طرف سے کسی چیز کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو آخری چیز ہم کیا کہیں گے کہ جن جانوروں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ناپاک ہیں، ان جانوروں کی ہڈیاں، اسی طرح بال اور سینگ، یہ بھی ناپاک ہے۔ ہڈیاں، بال اور سینگ، ان کو بھی ناپاک کہا جائے گا۔ جیسے مردار کو کیا کہا گیا؟ ناپاک ہے۔ اگر سینگ پکڑ کر کوئی پھینک دے وہ بھی ناپاک ہے۔ بال ناپاک ہے، کہیں گے کہ گوشت ناپاک ہے۔ ہڈی بھی ناپاک ہے۔ تین چیزوں کے بارے میں صراحت کرتے ہیں علماء، ہڈی، بال اور سینگ، یہ تینوں چیزیں بھی ناپاک ہیں۔ تو یہ چیزیں تقریباً کتنی ہو گئی؟ 10 چیزوں کا تذکرہ آ گیا۔ یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں، اگر آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہے تو اسے آپ پاک مانیں، اسے ناپاک نہ مانیں۔ لوگوں کی طرف سے جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کرنا مناسب ہوگا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں اپنے عقل سے کہ شاید یہ چیز ناپاک ہوگی، لیکن ناپاک ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور ابھی ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، ناپاک ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور اصل ہے کسی بھی چیز میں کہ وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جن میں پہلی چیز ہے انسان کا منی۔ جن چیزوں کے بارے میں تفصیل گزری کہ یہ ناپاک ہے، منی کا نام آیا تھا؟ منی کا تذکرہ نہیں آیا تھا۔ منی پاک ہے، حالانکہ ایک ہی راستے سے پیشاب، ودی، مدی اور منی، 4 چیزوں کا خروج ہوتا ہے۔ پیشاب کے راستے سے پیشاب، ودی، مدی اور منی، 3 چیزوں کے بارے میں شریعت کا موقف ہے کہ ناپاک ہے، اور منی کے بارے میں شریعت کا موقف ہے کہ پاک ہے۔ یہ ناپاک نہیں ہے، اس کے ناپاک ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اس وجہ سے اپنی طرف سے ہم اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو دلائل ملتے ہیں ہمیں شریعت کی طرف سے، وہ دلائل اس کے پاک ہونے کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ اگر یہ دلائل نہ بھی ہوتے پھر بھی ہم اسے پاک کہتے، کیونکہ اصل ہے پاک ہونا۔ جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو ناپاک نہیں کہہ سکتے تھے ہم۔ تو اتنا ہی کافی تھا اسے پاک کہنے کے لیے۔ اوپر سے ہمیں کچھ دلائل بھی ملتے ہیں شریعت کی طرف سے جو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جیسے دلیل کیا ہے؟ علقمہ اور اسود رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جب صبح ہوئی، مہمان تھا اللہ کے رسول کے گھر میں، صبح ہوئی، دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے کو دھل رہا ہے، اپنے کپڑے کو وہ شخص دھل رہا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
انما کان یجزئک ان رأیتہ ان تغسل مکانہ فإن لم ترى نضحت حولہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرِكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّ فِيهِ. فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے کئی آپشن تھے، کئی طریقوں سے آپ اسے پاک کر سکتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر منی لگا ہوا ہے اسے دھل لیں. ایسا بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ آپ اسے کیا کریں، چھڑک دیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کریں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرِكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک میرا معاملہ ہے میں کیا کرتی، اللہ کے رسول کے کپڑے میں منی لگا رہتا اور میں بس اسے کھرچ دیتی. کھرچنے سے کوئی چیز زائل ہو جائے گی یا اس کے باوجود بھی لگی رہے گی؟ منی اگر لگ جائے کپڑے میں اور کپڑے میں سوکھ جائے اور کوئی اسے صرف کھرچ دے تو اس کے بعد بھی کپڑے میں وہ منی لگا ہوا ہے یا لگا ہوا نہیں ہے؟ ابھی بھی لگا ہوا ہے. کھرچنے سے وہ پورا کا پورا ختم نہیں ہوگا. فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اسی کپڑے میں نماز پڑھتے، صرف کھرچنے کے بعد اللہ کے رسول اسی کپڑے میں نماز پڑھتے. ایسا نہیں کہ اسے دھلنا ضروری قرار دیتے. تو اس سے اشارہ کیا ملتا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے. اگر ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول اس کپڑے میں کھرچنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی کے اندر فرماتے ہیں 21ویں جلد میں صفحہ نمبر 605 میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ایسا کوئی قول منقول نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو منی کے کپڑے سے یا جسم سے دھلنے کا حکم دیا ہو. کبھی بھی پوری زندگی میں اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو یہ حکم دیا ہو کہ جسم میں یا کپڑے میں منی لگ جائے تو اسے دھلنا چاہیے. کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. فرماتے فَعُلِمَ يَقِينًا أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ وَهَذَا قَاطِعٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ. کہتے ہیں کہ اس سے یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان پر واجب نہیں تھا، یعنی دھلنا واجب نہیں تھا. اگر دھلنا واجب ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور بالضرور اپنی 23 سالہ مدت نبوت میں ضرور بالضرور کسی نہ کسی صحابی کو تو حکم دیتے. لیکن کبھی نہیں اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ اگر منی کپڑے میں لگ جائے یا جسم میں لگ جائے تو اسے دھلنا. تو اللہ کے رسول کا حکم نہ دینا، حالانکہ یہ ضرورت ہر ایک کو ہے. جہاں اللہ کے رسول نے پیشاب کو دھلنے کا حکم دیا ہے، ودی کو مدی کو دھلنے کا حکم دیا ہے، منی کو دھلنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شریعت مکمل ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ رب العالمین کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے. تو اگر یہ چیز ناپاک ہوتی تو شریعت کی طرف سے اس کے دھلنے کا حکم ضرور دیا جاتا. کہیں پر دھلنے کا حکم نہیں دیا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھتے جس کپڑے میں منی لگا ہوا ہوتا. بس اما عائشہ اسے کھرچ دیتی تھی اور اس کے بعد اللہ کے رسول اسی کپڑے میں نماز پڑھتے. ظاہر سی بات ہے کہ کھرچنے کے بعد منی لگا ہوا رہتا تھا، پھر بھی اللہ کے رسول اسے دھلنے کا حکم نہیں دیتے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھتے. یہ عمل بھی اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے، منی پاک ہے. اسی طریقے سے شراب، الکوہل حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہو سکتا ہے. حرام تو ہے، اسے ہم پی نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کپڑے میں لگ جائے اگر تو دھلنا ضروری نہیں ہے. نماز درست ہے، نماز درست ہے. ہم نے اپنے بعض مشائخ سے پوچھا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں بعض پرفیوم کے بارے میں
جس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، جس میں اسپرے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک اس میں الکوہل نہ ڈالا جائے وہ اسپرے نہیں ہو سکتا۔ اللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، کہتے ہیں کہ اسپرے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں الکوہل ڈالا جائے، اس میں مکس رہتا ہے۔ تو اس کے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور پھر اسی کپڑے کو پہن کے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نے لگایا اپنے جسم پر اسپرے، باڈی اسپرے جو ہوتا ہے، کپڑے پر لگاؤ، تو اگر الکوہل ہے وہ، تو پھر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو ہمیں جواب ملا اپنے اساتذہ سے یہی کہ وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ البتہ حقیقت میں اگر الکوہل ہے وہ، تو شراب کا خرید و فروخت کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ خریدنا بیچنا الکوہل کو جائز ہے، خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے خریدنے بیچنے کا معاملہ نہ کریں، کبھی خریدے نہیں پیسہ دے کر، البتہ کسی نے لگا دیا یا گفٹ کر دیا تو اس صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو خمر جسے عربی میں کہتے ہیں شراب، ہم اردو میں کہتے ہیں اسے، یہ ناپاک نہیں ہے، حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ناپاک ہے، وہ ہے ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کا پیشاب و پاخانہ ناپاک نہیں ہے۔ ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کا پیشاب و پاخانہ ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ انسان کا پیشاب و پاخانہ ناپاک ہے، لیکن ایسے جانور جن کا گوشت کھانا اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ان کا پیشاب و پاخانہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ ناپاک ہونے کی ہمیں دلیل نہیں ملتی، اور اس کے برخلاف پاک ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ کون سی دلیل ہے؟ عقل و عرینہ کا قصہ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس مدینے میں، اور آ کر بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ زکوٰۃ و صدقات کی جو اونٹ ہیں، آپ جائیں وہاں پر اور ان کا دودھ اور پیشاب پیئیں، شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ مأکول اللحم جانور کا پیشاب و پاخانہ پاک ہے، ناپاک نہیں۔ کیسے پتہ چلا پاک ہے؟ اللہ کے رسول نے پینے کا حکم دیا پیشاب کو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ علاج کے طور پر حکم دیا تھا، اور علاج کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ جائز ہو گیا ان کے لیے۔ جائز ہونا الگ چیز ہے، ہم کہہ رہے ہیں پاک ہے، کیونکہ اگر ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول منہ کو دھلنے کا حکم دیتے، برتن جس میں پیشاب رکھا جائے گا اسے دھلنے کا حکم دیتے، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول کا حکم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برتن یا منہ ناپاک نہیں ہوا ہے، پاک ہے وہ۔ اس لیے اگر وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، وہاں سے آپ گزر رہے تھے اور پیشاب کر دیا اسی وقت، اس کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر لگ گئے، نماز پڑھ سکتے ہیں اس کپڑے سے، حرج نہیں ہے، پاک ہے وہ، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ اب دل مطمئن نہیں ہو رہا تو الگ چیز ہے، لیکن ناپاک ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ آپ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت گوشت کا سالن گر گیا کپڑے پر، تو اس کپڑے کو پہن کر لوگوں کے سامنے آپ آ سکتے ہیں؟ کوئی آنا پسند کرے گا؟ جس کپڑے میں گوشت کا سالن لگا ہوا ہو، تیل لگا ہوا ہے، شوربہ لگا ہوا ہے، کوئی اس کپڑے کو پہن کے آئے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں آئے گا۔ تو کیا کہا جائے گا؟ وہ ناپاک ہے؟ پاک ہے وہ، لیکن پسند نہیں کرے گا کوئی اس طرح کا کپڑا پہن کے لوگوں کے سامنے آنا۔ تو پاک ہونا ناپاک ہونا الگ چیز ہے، اور پسند کرنا ناپسند کرنا الگ چیز ہے۔ ہم دعوت نہیں دیتے کہ وہی کپڑا پہن کے آپ آئیں، لیکن اگر کوئی نماز پڑھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز درست نہیں ہے؟
نماز دہرانی پڑے گی؟ کوئی شخص اگر کپڑے میں گوشت کا شوربہ لگا ہوا ہے اور اسی کپڑے کو پہن کے نماز پڑھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز دہراؤ، نماز درست نہیں ہے؟ نماز درست ہے، پاک ہے وہ۔ یہ الگ چیز ہے کہ کوئی پسند نہیں کرتا اس طرح کے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے حاضر ہونا۔ تو ہم یہاں بحث کر رہے ہیں کس بارے میں؟ پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں۔ تو اسے ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ کوئی اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھ لے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس کے خون کے علاوہ جو بھی دوسرے خون ہیں وہ سب ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ صرف حیض اور نفاس کا خون کیا ہے؟ ناپاک ہے، اور پھوڑے پھنسی وغیرہ کا خون پاک ہے۔ پھوڑے پھنسی بس اوقات کیا ہوتا ہے، نکسیر کی بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، نماز کی حالت میں خون ٹپکنے لگتا ہے، کپڑے پر بھی لگ گیا ہے، خون ٹپکا تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ کپڑے پر لگ گیا، ناپاک نہیں ہوا ہے، پاک ہے، نماز جاری رکھ سکتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو خلق قرآن والے مسئلے میں انتہائی دردناک سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ نماز پڑھتے تو جسم سے خون بہتے رہتا اور اسی حالت میں نماز پڑھتے رہتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ مورچے پر ڈٹے ہوئے تھے، پہرے داری کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کی، دشمنوں کی طرف سے تیر آ کے لگا، نماز کی حالت میں تھے اور خون جاری ہے بہنا جسم سے، نماز نہیں توڑی۔ تو ایک تو صبر کیا انہوں نے اس تکلیف کو، اور دوسرا فقہی مسئلہ یہ کہ جسم سے خون کا نکلنا یہ وضو کو بھی نہیں توڑتا اور جسم کو ناپاک بھی نہیں کرتا۔ اگر جسم ناپاک ہو گیا ہوتا تو صحابی نماز جاری رکھ سکتے تھے؟ نماز جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کا قی، الٹی جو ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اسے پسند نہیں کرتا، لیکن قی کیا کسی نے، کپڑے میں لگ گیا ہے، ناپاک ہو گیا؟ نہیں، ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اسی طرح جنبی کا، حائضہ عورت کا پسینہ ناپاک نہیں ہے۔ کوئی مرد ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کیا ہے یا اسے احتلام ہو گیا ہے، گرمی کا دن تھا، پسینہ پسینہ ہو گیا، آپ نے اس سے سلام کیا تو اس کا پسینہ آپ کے ہاتھ میں بھی لگا، کیا کہا جائے گا؟ وہ ناپاک تھا، جنبی تھا، یا اپنی بیوی سے ہم بستری کیا تھا، یا کوئی خاتون ہے حائضہ کی حالت میں ہے، اس کے جسم کا پسینہ اس کے شوہر کو لگ گیا تو کیا کہا جائے گا؟ ناپاک ہو گیا وہ؟ نہیں، یہ پسینہ ناپاک نہیں ہے۔ جنبی کا، حائض کا پسینہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے مردہ جانور جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، ایسا کون سا جانور ہے؟ جیسے مکھی ہے یا نہیں؟ چیونٹی میں خون ہوتا ہے، بہنے والا خون ہم نے کہا، بہے خون۔ مکھی ہے، مکڑی ہے، چیونٹی ہے، بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ تو یہ جانور اگر اپنے آپ مر جائے، ہم نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ مردار ناپاک ہے، لیکن کون سے مردار؟ جن میں بہنے والا خون ہوتا ہے۔ ایسے جانور جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، اگر یہ اپنے آپ مر جائیں تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر مکھی گر گئی وضو والے بالٹی میں، مر گئی، کوئی حرج نہیں، وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ مردار پاک ہے۔ اسی طرح پانی میں اگر نجاست گر جائے اور رنگ، بو یا مزہ کچھ بھی نہ بدلے، پانی ہے، ایک ڈرم آپ کے پاس، گھر میں ٹنکی ہے، پانی اس میں رکھا ہوا ہے اور اس میں نجاست گر گئی، ایک چوہا جا کے مر گیا، مرنے کے 10 منٹ بعد ہی آپ نے اس کو نکال کے پھینک دیا، کیا اس وجہ سے رنگ، بو یا مزہ کچھ تبدیل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں بدلے گا اتنی جلدی، حالانکہ وہ مردار تھا نا، ناپاک تھا، تو اس وجہ سے یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔
ناپاک کب ہوگا؟ جب ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، رنگ بدل جائے یا بو یا ٹیسٹ، مزہ بدل جائے، تب ناپاک ہوگا، ورنہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز ہم کہیں گے یوزڈ واٹر، مائع مستعمل، استعمال کیا ہوا پانی، یہ پاک ہے ناپاک نہیں ہے۔ آپ بالٹی سے پانی لے کر غسل کر رہے ہیں، جنبی تھے، ناپاک تھے، تو آپ کے جسم کا پانی اس میں گر رہا ہے، تو جسم کا پانی گرنے کی وجہ سے کیا وہ باقی پانی ناپاک ہو جائے گا؟ ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی پانی سے دوبارہ کوئی شخص آئے آپ کے بعد وضو کرے، یا جیسے سامنے ہمارا حوض ہے، اس سے وضو کرتے ہیں تو جسم کا پانی اس میں گرتا ہے نہیں گرتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی وضو کرتا ہے اس کے جسم کا پانی بھی اس میں گرتا ہے، تو استعمال کیا ہوا پانی اس میں گرا تو کیا ہوا؟ وہ ناپاک ہو گیا؟ نہیں، ناپاک نہیں ہوتا۔ یوزڈ واٹر یہ ناپاک نہیں ہے۔ ہاں، اگر ناپاک چیز کو دھولا جائے، جیسے پیشاب لگا ہوا ہے کپڑے میں، آپ نے بالٹی کے اندر پانی ہے، اس کپڑے کو اس میں ڈبو دیا، یہ کپڑا پاک ہو گیا، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اثر انداز ہو گیا ہے، پاک پانی کے اندر نجاست گری اور اس سے رنگ بو مزہ سب کچھ بدل جائے گا، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح پانی استعمال کرے کوئی شخص اور پاک چیز کی ملاوٹ اس میں ہو، جسم پاک تھا، وضو کی ضرورت پڑی، ہم گئے، ہم نے وضو کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ استعمال کیا ہوا پانی اس میں گر رہا ہے، تو استعمال کیے ہوئے پانی کے گرنے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں چند ہیں جن کے بارے میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ناپاک ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں ناپاک نہیں ہے۔ جو چیزیں ناپاک ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے، پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے درس میں وقت ایسے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اب مناسب نہیں ہے کہ مزید اس کو آج کے درس میں بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ اگر ناپاک ہو جائے، جسم ناپاک ہو جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے، جوتا ناپاک ہو جائے، فرش ناپاک ہو جائے، تو کیسے اس کو پاک کیا جائے، یہ طریقہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مسئلے کو خصوصی طور پر اور بالعموم نماز کے تمام مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین علم و بصیرت کی بنا پر اس کی شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان تمام دروس کو ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔